آج ہم ایک ایسی چھوٹی سی نظم کو سمجھنے والے ہیں جس میں بہت گہرے احساسات چھپے ہیں۔ سوچیں، صرف 4 لائنیں اور ان میں دل ٹوٹنے کی ایک پوری داستان بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شاعر نے یہ کمال کیسے کیا۔ کبھی سوچا ہے کہ دل ٹوٹنے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ سننے میں یہ سوال تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن اکثر شاعری ہی وہ چیز ہے جو اس خاموش آواز کو الفاظ دے دیتی ہے، اور یہ نظم بھی بالکل یہی کام کرتی ہے۔ تو چلیں اس نظم میں چھپے ہوئے جذباتی سفر کو ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر کیسے پہلے الزام، پھر یادوں اور آخر میں آزادی کے احساس تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 4 لائنیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کو بس پڑھیں اور محسوس کریں۔ ہے نا کمال؟ ان میں ایک پوری کہانی سمائی ہوئی ہے جسے ہم اب پرت در پرت کھولنے والے ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے سب سے مشکل کام سے، یعنی اپنی غلطی تسلیم کرنے سے۔ شاعر یہاں پہلا قدم ہی یہ اٹھاتا ہے کہ الزام کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیتا ہے۔ یہ جو پہلی لائن ہے نا، یہ بہت وزنی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک اعتراف کا پورا بوجھ ہے۔ خود سوچیں، یہ کہنا کہ ساری غلطی میری تھی، اس کے لیے کتنی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ پتہ ہے، سائیکالوجی میں اس عمل کو کتھارسس کہتے ہیں۔ مطلب جب کوئی اپنی غلطی مان لیتا ہے نا، تو وہ اصل میں اپنے اندر کا غبار نکال رہا ہوتا ہے، اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے، تاکہ اسے تھوڑا سکون مل سکے۔ تو اس پہلے سٹیج پر شاعر کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں، وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں میری غلطی ہے، نہیں، وہ اصل میں اپنے غم سے ڈیل کرنے کا پروسیس شروع کر رہا ہے۔ وہ اپنے ماضی کا بوجھ اٹھا کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر یہ نقصان ہوا کیوں۔ اچھا، غلطی تو مان لی، لیکن اس کے بعد شاعر ایک نئے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اب ماضی جو ہے نا، وہ اس کے آج پر ایک سائے کی طرح چھا جاتا ہے۔ اس لائن میں شاعر جیسے یادوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں قید ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں نا، روزانہ اور فضول، یہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ یادیں اس کا حال، اس کا وقت کیسے برباد کر رہی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی ویسی یاد نہیں جو کبھی کبھار آ جائے، نہیں، یہ ایک عادت بن چکی ہے، ایک روٹین، ایک ایسا چکر جو ہر روز چلتا ہے۔ یاد آتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو موجودہ لمحہ ہے وہ بس ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو آخر اس روزانہ کی یاد کی قیمت کیا چکانی پڑ رہی ہے؟ سب سے بڑی قیمت وقت ہے۔ اس کا آج، اس کا حال ماضی پر قربان ہو رہا ہے، اور صاف سی بات ہے، جب تک یہ چکر چلتا رہے گا، ہیلنگ کا، آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ اور پھر اچانک نظم میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اور پہلی بار امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے۔ یہ لائن، یہ ایک ڈیکلریشن ہے، ایک اعلان ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اپنی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی ایک زبردست کوشش ہے، خاص طور پر یہ الفاظ۔ مگر اب ان 2 لفظوں سے شاعر جیسے ماضی اور حال کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتا ہے۔ ذرا اس تبدیلی کو دیکھیں۔ پہلے کیا تھا؟ یادوں کی قید تھی، روز کا انتظار تھا۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ حال میں جینے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ انتظار کو چھوڑنے کا ایک سوچا سمجھا، ایک ایکٹیو فیصلہ ہے۔ تو مطلب اصل بات یہ ہے کہ شاعر نے اب کسی اور کے لیے جینا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ماضی میں رہنا چھوڑ کر حال میں قدم رکھ دیا ہے، اور یہ لمحہ بالکل خود کو واپس پانے جیسا ہے۔ چلیں، اب ہم آتے ہیں نظم کے آخری حصے کی طرف، اور شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف۔ یہ جو نتیجہ ہے نا، یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ بھائی آگے بڑھنے کا مطلب ہے سب کچھ بھول جاؤ۔ ابھی تو شاعر نے اتنی بڑی بات کہی کہ وہ انتظار نہیں کرے گا، اور فوراً بعد یہ لائن آ جاتی ہے جو جیسے ساری بات ہی پلٹ دیتی ہے۔ یہی وہ لائن ہے جو اس نظم کو ایک سادہ سی ہیپی اینڈنگ سے بہت زیادہ گہرا اور حقیقی بنا دیتی ہے۔ تو پھر ہیلنگ کا، ٹھیک ہونے کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ لائن ہمیں بتاتی ہے کہ محبت ختم نہیں ہوئی، بس اس سے جڑا ہوا جو انتظار تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی آگے بڑھنے کا مطلب سب کچھ مٹا دینا نہیں، بلکہ اپنے احساسات کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی میچور اور سچی بات ہے۔ تو آخر میں یہ نظم ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا اصل میں ٹھیک ہونا سب کچھ بھول جانے کا نام ہے، یا پھر اس محبت کے ساتھ جینا سیکھ لینے کا نام ہے جو پیچھے رہ گئی ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔